السلام علیکم، مس نادیہ بخاری۔ آج آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کریں گی وہ ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ ہجرت کے معنی و مفہوم۔ ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے علیحدگی، جدائی، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جانا۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم ہے رضائے الہی کے حصول کے لیے اصل وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جانا، خاص طور پر جہاں پہ وہ محکوم اور مظلوم ہو اور ان کو اسلام پر عمل کرنے میں اور زندگی گزارنے میں مشکل ہو، تو ایسے حالات میں نقل مکانی کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، اور یہ سب ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو وطن بنانے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مہاجر اور ان کی مدد کرنے والے اہل مدینہ انصار کہلائے تھے، یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو وہاں پہ اہل مدینہ جو مدینہ میں موجود تھے وہ لوگ انصار کہلاتے تھے۔ اب ہجرت مدینہ کیوں کرنی پڑی، کیا وجہ تھی جو مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تھے، تو ہم ہجرت مدینہ کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہجرت کی ضرورت پیش آئی۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے جس کا اصلی نام یثرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے نام سے اور پھر مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے کچھ اسباب تھے جن میں سے چند ایک آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک طرف مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھی، تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے تھے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا، یا وہ غریب تھے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ خاص مصلحت کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل کیا تھا۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پر پابندی آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یعنی بعثت ملنے سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، تاہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، یعنی جو لوگ آپ کو پہلے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے آپ کی بعثت ملنے کے بعد وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے اور ان کی تربیت بھی کرتے رہے۔ دوسری اہم وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں پہ مظالم۔ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پہ مظالم ڈھائے، ان کی جسمانی ذہنی اذیتیں پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کو بہت سی اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ ہجرت مدینہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا تجربہ تھا۔
कुरैश मक्का की सख्त रवैये से तंग आकर 2 मरतबा सहाबा इकराम हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए, जहां इनको इत्मीनान आराम मुयसर हुआ। ताहम मुखालफों मुखालफतों के बावजूद, साजिशों के बावजूद वो 2 बार मक्का मुकरमा लौट आए और कुफार मक्का से तकलीफों अजीतें सहते रहे। अहले मदीना जो थे उनका इश्तियाक, यानी जो थे मदीना में रहने वाले, उन्होंने मक्का से आने वालों के लिए बहुत साजगार माहौल बना दिया था। यसरफ के कुछ नेक हजरात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकबा के मुकाम पर 2 मरतबा बैत कर चुके थे और इनकी तमन्ना थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब आकर हमें दीन की बातें सिखाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर थे। यानी यहाँ से देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, वो भी हर काम वो करते थे जिसका हुक्म उनको अल्लाह की तरफ से मिलता था। उन्होंने मक्का के से मदीना उस वक्त तक हिजरत नहीं की जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म नहीं मिला। एक और अहम चीज इज़्ने इलाही। इन तमाम मुश्किलात को सामने रखते हुए मुसलमानों के इसरार पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बासत के 14वें बरस यसरब की तरफ हिजरत की इजाजत फरमाई और लोग छुपते छुपाते यसरब के लिए रवाना हो गए। ये हिजरत तमाम मुसलमानों पर फर्ज थी। यानी जब मुसलमानों में मक्का में इस्लाम की तबलीग मुश्किल हो गई, मुसलमानों पे मजालिम बढ़ गए, तो इन हालात में उन्होंने मदीना की तरफ जाने को बेहतर समझा और मदीना वालों ने भी उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। और अल्लाह ताला का हुक्म ही जब आ गया तो फिर ये बात वाजिया हो गई कि मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ जाना है, ये हिजरत उनके लिए ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे उन वाक़यात की जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने 2 प्यारे साथियों हजरत अबू बकर सदीक और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंतज़िर थे। चुनांचे नबूवत के 13वें साल शुरू हुआ तो उस वक्त तक अक्सर सहाबा इकराम मदीना मुनव्वरा रवाना हो चुके थे। तो अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इजाज़त के मुंतज़िर थे। जब अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दे दी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले दारुल नदवा में कुफार का मशवरा। मुशरकीन मक्का ने जब देखा कि मुसलमान हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में अपने अहलो अयाल के साथ सुकून और आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं और ओस और हिजर जैसे ताकतवर कबाइल इनके हमायती और मददगार बन चुके हैं, तो इनको मुसलमानों और ख़ास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद की वजह से परेशानी हुई। चनाचे तमाम उलमाए कुरैश दारुल नदवा में जमा होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउज़ बिल्लाह तदबीरें करने लगे, मशवरे करने लगे कि किस तरह इनको इस्लाम से रोका जाए और किस तरह इनकी राह में रुकावटें हायल की जाएं। गारे सोर में क्या, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने पहले ही कुफार के इस मकर से बाखबर कर दिया था और कुफार को इतनी शदीद दुश्मनी के बावजूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो कुफार की अमानतें आपके पास मौजूद थी, तो आपने उनकी अमानतें सही सलामत इनके मालिकान तक पहुंचाने की गर्ज से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, हमें हिजरत का हुक्म मिल चुका है, इसलिए हम आज ही मदीना रवाना होंगे। आप मेरे बिस्तर पे मेरी चादर ओढ़ कर सो जाइए, सुबह को ये अमानतें मालकान के सुपुर्द करके आप मदीने पहुंच जाइए। ये कितनी बुलंद शान है हमारे नबी की, कितना बुलंद किरदार है
کہ وہی کفار، وہی لوگ جو آپ کے جان کے دشمن اور آپ کے لیے دارالندوہ میں تدابیر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کیا جائے، آپ نے ان کی امانتیں بھی حضرت علی کے سپرد کی اور کہا کہ یہ امانتیں ان کو لوٹا کر پھر آپ مکہ کی طرف آئیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے نکل کر سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بڑا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے بڑا محبوب ہے۔ میری قوم اگر مجھے یہاں سے نکلنے میں مجبور نہ کرتی تو میں تمہارے سوا کسی اور جگہ نہ جاتا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے الفاظ تھے مکہ کے لیے۔ پھر اب دونوں نے غار سور کے اندر 3 دن قیام فرمایا۔ ادھر صبح کے وقت جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دریافت کرتے رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ غار سور تک پہنچ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نوجوان بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دن کی حالات معلوم کر کے رات کے وقت آپ کو باخبر کرتا اور شام کے وقت روزانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ دے جاتا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا تیار کر کے لاتی۔ یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار سور میں 3 دن تک وہاں پہ موجود رہے اور کفار غار سور تک پہنچ بھی گئے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ غار سور سے اب ان کی مدینہ کی طرف روانگی۔ چوتھے دن، 3 دن تو آپ نے غار سور میں قیام کیا، چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر نکلے۔ عبداللہ نامی ایک شخص کو اجرت کے طور پر راستہ دکھانے والا تھا آپ کو۔ اسی طرح چھوٹا سا قافلہ ایک دن رات مسلسل چلتا رہا اور دوسرے دن دوپہر کے وقت گرمی دھوپ کی تپش کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت آرام فرما لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو انہیں ایک بڑے ٹیلے کے قریب کچھ سایہ نظر آیا، چنانچہ وہیں پہ پڑاؤ کے لیے رک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب ایک بکریاں چرانے والے کو دیکھا، کچھ دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے کی طرف کوچ کیا۔ یہ تھی ان کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے کچھ حالات کہ کہاں کہاں قیام کرتے ہوئے کس طرح وہ آگے کی منزل کی طرف گئے۔ اب قبا میں تشریف آوری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 14 نبوت کے مطابق 1 ہجری کو بحفاظت قبا کی بستی میں پہنچ گئے، جہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس میں نماز بھی پڑھی، جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر اول روز سے پڑی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن نے مسجد قبا کے بارے میں کہے۔ مدینہ منورہ میں پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے تمام شہر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بڑی شدت سے منتظر تھے اور روزانہ صبح و شام آپ کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن تمام لوگوں کے واپس ہو جانے کے بعد ایک یہودی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا کر مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب، تمہارے مہمان پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے
हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना की जानिब रवाना हुए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने वहां जाकर जुमे की नमाज पढ़ाई। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया, आपकी तशरीफ आवरी पे खुशी का इजहार किया और दिल खोल कर आपका इस्तकबाल किया और हर मुमकिन आपका साथ ताउन करने का साथ दिया। हमने इस मौजू में बात की कि हिजरत मदीना किन वजूहात की बिना पर मुसलमानों को करनी पड़ी और हिजरत करते हुए उन्हें किन किन हालात और वाक़यात से गुजरना पड़ा। यानी उन्होंने गारे सोर में कैसे क़याम किया, कैसे कुफार ने उनका पीछा किया, कैसे मुसलमान हिफाजत के साथ मदीना रवाना होते रहे, कुबा में आपने कैसे तशरीफ आवरी हुई और मदीना मुनव्वरा में आपका दाखिला। हिजरत की फजीलत के बारे में बात करते हैं कि हिजरत की दीन इस्लाम में कितनी फजीलत है। हिजरत करने वाले मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में बहुत ज्यादा फायदा है। अल्लाह तबारक ताला की रहमत के हकदार हैं ये, और इनके लिए मगफिरत, जन्नत और बेहतरीन अजर इनाम रखा गया है, और इन्हें यकीन दिलाया गया है कि इनके अमाल जाया नहीं होंगे। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, तो इनके परवरदिगार ने इनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, मर्द हो या औरत, जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ के गए और अपने घरों से निकाले गए, सताए गए, अल्लाह की राह में लड़ते और कत्ल किए गए, मैं इनके गुनाह दूर कर दूंगा और इनको बहिश्तों में दाखिल कर दूंगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह के यहाँ से बदला है और अल्लाह के यहाँ अच्छा ही बदला है। ये तर्जमा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 195 का है। हम कुरान का हवाला इसलिए देते हैं कि हमारे पास बेहतरीन जराए कुरान को समझने के लिए कुरान और हदीस है। तो कुरान में हक और वजाहत के साथ ये बात बता दी गई कि हिजरत करने वालों के लिए किस कदर अजर व इनाम है। जब तक जहाद फर्ज नहीं हुआ था ना, उस वक्त तक सबसे बड़ा अमल हिजरत ही था, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि हिजरत अल्लाह ताला की राह में हो, अल्लाह के दीन पे कायम रहने के लिए हो, दावत और इशात के लिए हो। यानी सबसे पहले हज जहाद फर्ज नहीं जब तक हुआ था ना, तो ये बात जहन में रखने वाली अजीज तलबा कि जब तक जहाद फर्ज नहीं हुआ था, हिजरत सबसे बड़ा अमल था। और हिजरत के लिए शराइत वही कि अल्लाह के दीन और इशात के लिए हो, आपकी मर्जी या आपकी ख्वाहिश के लिए शहर चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा, ये अल्लाह के दीन के लिए। अभी जो हिजरत की थी मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ, इसके क्या फवायद हुए, क्या क्या मुसलमानों को से अजर मिला। हिजरत की बरकत से एक मुसलमानों के लिए इस्लामी सल्तनत वजूद में आ गई थी। जो ज़ईफुल ईमान मुसलमान थे उनको तकवीयत हासिल हुई थी, उनके ईमान मजीद मजबूत हो गए थे। एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का क्याम होने की वजह से दीन इस्लाम की तबलीग में आसानी हुई। हिजरत से पहले मुसलमान ने मक्का, मुसलमानों की मक्का में अकलियत जो थी ना वो कम थी, काफरों के जुल्म का शिकार थे, कोई दीनी काम आज़ादी से सर अंजाम नहीं दे सकते थे, फिर जान का खतरा अलग था। लेकिन हिजरत के बाद वही मुसलमान मजलूम मुसलमानों से एक मजबूत मुसलमान बन गए, उनका एक अलग से रियासत बन गई जहां पर उनको इस्लाम की तबलीग के लिए बेहतरीन मौके मिले। अब ये वो सब चीज़ें हैं कि हिजरत के मानी मफहूम पे हमने बात की, हिजरत करने की वजूहात पे बात की, फिर हिजरत के दौरान किन मुश्किलात का सामना आया और हिजरत करने के बाद उनको क्या उसके फ़वाइद हासिल हुए। हमारा मौजू था हिजरत मदीना और गजवात। अब हम बात करेंगे कुछ गजवात के बारे में। गजवा के मानी है किसी से लड़ने के लिए निकलना, हमला करने और जंग के लिए। मुहद्दिसीन और सीरत निगारों के नज़दीक गजवा ऐसी जंगी मुहिम को कहा जाता है जिसमें हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद शिरकत फरमाई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के अमीर की हैसियत से इसमें शामिल रहे हों।
ہجرت کے بعد تمام عرب قبائل مدینہ پر حملے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ قریش نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کہا، کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر ٹھہرایا ہے، اس سے لڑائی کرو یا اسے اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم سب تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ دوسری طرف مشرکین نے مدینہ کے یہود سے ساز باز کرنا بھی شروع کر دی، ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ اکسانے لگے اور اس کے بعد مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ مکہ سے نکل جاؤ، اگر تم نے اپنے شہر یثرب کو محفوظ سمجھتے ہو تو وہاں چلے جاؤ، ہم یثرب بھی وہاں آ جائیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ایسی صورتحال کے پیش نظر مدینہ کی پہلی سلطنت اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دفاع کرنے اور ریاست کو بچانے کے لیے جہاد کرنے کی اجازت دی۔ ارشاد پاک ہے، ترجمہ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہو ان کو اب لڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین اسلام سے اسلحے کے ساتھ جہاد کیا۔ اس میں سے چند ایک غزوات کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ غزوہ بدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1 سال پورا کیا تھا، اور ماہ رمضان میں آپ نے 2 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ مشرکین کے مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ منورہ پہ حملہ کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع مل گئی تو آپ نے آگے بڑھ کے بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد، غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، مگر دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق، تیسری مرتبہ سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو گئے اور بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی کو بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ غزوہ خیبر، یہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بھی بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ کاموس تھا، جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی کمان میں فتح کیا گیا۔ فتح مکہ، مسلمانوں نے رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ کو بھی فتح کر لیا۔ یعنی مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، مکہ کے رہنے والے لوگوں کے مظالم کی وجہ سے، تو پھر دیکھیے کہ جب ریاست مدینہ بن گئی تو آہستہ آہستہ اس غزوات کے ساتھ ساتھ مسلمان طاقتور ہوتے گئے، دین اسلام پھیلتا رہا اور آخر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ غزوہ حنین، سن 8 ہجری غزوہ حنین ہوا۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ غزوہ تبوک، سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو وہ واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر کسی لڑائی کے واپس آ گیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرتے ہوئے بوقت ضرورت ہجرت
اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔